حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں 28 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے معراج پاک کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے کئی پہلو موجود ہیں۔ اہل ایمان سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اور امکان معراج کے حوالے سے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اب اسی آیت کریمہ کے اسی سلسلہ کو، اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے، کمزوری سے، نقص سے، جس نے اپنے عبد خاص کو یہ سیر کرائی۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ بعض دفعہ معترضین کا اعتراض جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا ثبوت بن جاتا ہے۔ معراج کے حوالے سے چونکہ کئی روایات موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا۔ کچھ کیفیات خواب میں بھی تھیں، روحانی معراج کی تھی، جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ معراج منامی نہیں، روحانی نہیں، بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کا۔ اب اس پہ دلائل کیا ہیں؟ تو پہلی تو دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں کہ ابو جہل نے اس پہ اعتراض کیا۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو جہل نے اس پہ اعتراض کیا۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کرے اور اس میں وہ بتائے کہ میں نے خواب میں مدینہ پاک کی حاضری دے دی، اور میں جب جاگا تو میں یہاں پاکستان میں اپنے بستر پہ تھا، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اتنے جلدی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، واپس نہیں آ سکتے، اس کے لیے تو ویزا، ٹکٹ، ہوائی جہاز کا سفر، کئی مراحل ہوتے ہیں، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ کسی طرح کا خواب بیان کر دے کہ میں کسی اور ملک میں گیا ہوں، امریکہ میں گیا ہوں، دور دراز کے کسی ملک میں گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، وہاں میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، تو اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ خواب ہے۔ خواب میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ روح جب انسان سوتا ہے تو وہ نکل کھڑی ہوتی ہے، سیریں کرتی رہتی ہے، کئی طرح کے خواب آتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو خواب کی بات پہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تو ابو جہل نے جو اعتراض کیا کہ ایسا ممکن نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو معراج بتایا وہ خواب والا نہیں تھا، وہ روح اور جسم والا تھا۔ اس کا اعتراض یہ بتاتا ہے کہ اس نے اعتراض کیا اور انکار کیا، ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کے اس اعتراض کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کی دلیل بنا کہ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو معراج بیان کیا، جو قرآن میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے لا مکان کی بلندیوں پہ گئے، تو یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا اور یہ جسمانی معراج تھا۔ اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت مبارکہ میں کئی قرائن موجود ہیں، کئی دلائل موجود ہیں۔ ایک یہ بھی کہ حدیث پاک میں معراج کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق بھیجا، جبریل امین آئے، براق لے کر آئے۔ اب آپ اس بات کو بھی ذرا غور کر لیں کہ اگر روح نے سیر کرنی ہو، روح نے معراج کرنی ہو، تو اس کے لیے براق کی پھر کیا ضرورت ہے؟ روح تو ویسے ہی سیر کرتی ہے، اس کی اپنی پرواز ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ طاقت رکھتی ہے اور وہ سیریں کرتی ہے۔ عام بندوں کی روح بھی جسم سے نکل کر سیریں کرتی ہے، خواب آتے ہیں، دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو اگر یہ معراج کرانا مقصود ہوتی تو پھر براق جیسی سواری کی ضرورت نہیں تھی، اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ ایک تو براق کا لایا جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی، سواری جسم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے کہ جس نے اپنے عبد خاص کو یہ سیر کرائی۔ یہ عبد کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج جسمانی تھا۔ وہ کیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور جہاں بھی یہ آیا ہے وہاں اس سے صرف روح نہیں یا صرف جسم نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے عبد خاص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تو تم اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں کوئی صورت ہی لا کر دکھا دو۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، ابو جہل روکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو جہل نے روکا تو قرآن پاک نے بیان کیا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر روحانی نماز پڑھ رہے ہوتے تو کوئی اس کو کیسے روک سکتا تھا؟ ابو جہل کو پتہ کیسے لگنا تھا کہ روحانی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو روکنا ہے؟ روح نماز پڑھ رہی ہے، روح کیا کر رہی ہوتی ہے وہ کیسے کسی دوسرے کو پتہ چل سکتا ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو روحانی کے ساتھ جسمانی طور پر بھی نماز میں موجود ہوتے تھے، تبھی ابو جہل روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر عبد کا لفظ آیا ہے، اور یہ جہاں بھی آیا ہے یہ روح اور جسم دونوں کے اکٹھے ہونے کے اوپر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے عبد خاص کو یہ سیر کرائی، یہ معراج کرائی اسریٰ بعبدہ، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عبد جب اللہ رب العزت نے فرما دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا صرف معاملہ نہیں بلکہ یہ معراج اور یہ سیر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کی بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی بھی، روح اور جسم دونوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سیر کی۔ اس کو اسراء بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیلۃ الاسراء، اور اس کو معراج بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ایک جگہ پر مسجد اقصیٰ سے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اورج بی الی السماء، تو مجھے آسمان کی طرف معراج کرایا گیا، ان بلندیوں پہ بھی میں چڑھا، تو پھر اس وجہ سے اس کو معراج بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدی لیلا، رات کے چھوٹے سے حصے سیر کرنی ہو تو اس کے لیے تو دن کا ہونا چاہیے۔ یہاں آپ کا علاقہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت وادی ہے، وادی سون۔ یہاں سیرگاہیں موجود ہیں، جھیلیں موجود ہیں، چشمے موجود ہیں، لیکن آپ کا اپنا مشاہدہ سب کا یہی ہوگا کہ سیر کرنے لوگ جھیلوں پہ چشموں پہ دن کو آتے ہیں، رات کو نہیں آتے۔ رات کو دیکھنے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ سناٹا ہی ہوتا ہے، الٹا خوف سا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیر دن کے لیے دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چلو 14ویں کی رات بھی ہو، کوئی چاندنی شاندنی ہو، پھر بھی بندہ کوئی دے سکتا ہے۔ 27ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں تو چاند جو ہے وہ ویسے بھی غائب ہوتا ہے، گھوپ اندھیرا اور سیر کرائی جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت یہ سیر کرائی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات جو ہے یہ محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہے۔ محبوب جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ رات کو اندھیرے میں ملتے ہیں، رات کی تاریکی میں ملتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ہمیں نہ دیکھے۔ یہ محبوب اور محب کی بات تھی، یہ اللہ کے پاس اس کا محبوب جا رہا تھا، تو اس لیے بھی رات کے وقت کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سورج کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں یا چاند کی چاندنی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ دیکھنے کے لیے نہ دن کے اجالے کے محتاج ہے، نہ چاند کی روشنی کے محتاج ہے۔ جب اللہ بلائے اور سیر کرائے اپنے محبوب کو تو پھر حضور علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں بھی وہ سیر فرما سکتے، کیونکہ یہ محتاجی دیکھنے کی، اجالوں کی، روشنیوں کی، یہ ہمارے لیے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں یکساں دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، اس لیے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، رات کے بھی چھوٹے سے حصے میں۔ پہلے میں اس پہ بیان کر چکا ہوں کہ جب رب تعالیٰ چاہے تو اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے لیے وہ زمان اور مکان کی مسافتیں جو ہیں ان کو سکیڑ کر جو ہے وہ مختصر کر دے، اور لوگوں کے لیے اس کے لیے صدیاں درکار ہو، لیکن اللہ کے محبوب بندے آن کی آن میں وہ ساری سیر کر۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من ابتدائیہ یہاں پر کہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی، معراج کی، اس اسرا کی، تو وہ مسجد حرام سے ہوئی۔ مسجد حرام سے اس لیے ابتدا ہوئی کہ حضور علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ ایک روایت میں حضرت ام ہانی کے گھر موجود تھے، ایک میں ایک یتیم کے پاس موجود تھے، اور دونوں میں تطبیق ممکن ہے کہ وہ قریب قریبی جگہ تھیں، تو مشہور جگہ کا ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے مسجد اقصی گئے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا تھا، تو جو ہستی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتی ہے اور وہاں سے اپنے پاس بلا سکتی ہے، اللہ پاک کی وہ ہستی اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ چاہے تو مسجد حرام سے سیدھا اپنے پاس بلا لے۔ لیکن مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو قرآن پاک نے بھی بیان کی کہ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد جو اپنی برکتیں رکھی ہیں ہم وہ دکھا دیں، اپنی نشانیاں دکھا دیں، اس لیے حضور علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اور بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہی یہ تھے کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے جائیں، وہاں پر سارے انبیاء کو ہم بلا لیں، جو مزارات میں ہیں وہ مزارات سے آ جائیں، جو آسمانوں پہ ہیں وہ آسمانوں سے آ جائیں، اور جو زمین پہ ہیں وہ زمین سے آ جائیں، سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے وہاں پہ نماز پڑھیں، اور حضور علیہ السلام کی شان امامت ان کے اوپر ظاہر۔ اچھا، یہ نماز مسجد حرام میں بھی پڑھائی جا سکتی تھی، اور حضور علیہ السلام یہاں بھی امامت کرا سکتے تھے،
लेकिन फिर मसला क्या होना था, शरीयत मुताहरा का एक असूल है कि जो मुकीम इमाम होता है वो इस बात का ज्यादा हकदार होता है कि अपनी मस्जिद में वही इमामत कराए। मुकीम इमाम जो है उसी का हक होता है कि वो अपने मुसल्ले पे इमामत कराए। क्यों? इसलिए कि अगर बाहर से आने वालों के लिए इमाम साहब को हटा दिया जाए कि अब ये अलामा साहब आए हैं, आप भट्टें जी ये नमाज पढ़ाएंगे, अब ये हजरत साहब आए हैं, आप भट्टें जी ये नमाज पढ़ाएंगे, तो लोग समझेंगे कि हमारे इमाम की तो कोई शान ही नहीं है, जो भी आता है इसको हटा देता है। तो इसलिए मुकीम इमाम जो है वही इमामत कराए अपनी मस्जिद में, ये वो इस बात का ज्यादा हकदार है। अब मेरे भाई और दोस्तों बात समझे, अगर मस्जिद हराम होती और वहां हुजूर अलैहिस्सलाम इमामत करा देते, सारे इमाम वहां आकर पीछे हुजूर के नमाज पढ़ते, तो फिर लोगों ने कहना था कि इसमें कोई खास बात तो ना हुई। क्यों? इसलिए कि बैतुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का है, ये मस्जिद हराम हुजूर के लिए किबला बनी है, किबला इनका अपना है, मुसल्ला इनका अपना है, इसलिए ये नमाज पढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को पसंद किया कि इस तरह ना हो, बल्कि बैतुल मुकद्दस वाला वो किबला हो जो तमाम अंबिया का किबला रहा है, मुसल्ला उनका हो, किबला उनका हो, और वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम इमामत कराएं। सारे अंबिया हुजूर के पीछे आकर नमाज पढ़कर ये बता दें कि असल में आज शान इमामत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर। दूसरा, सारे अंबिया को हुजूर के पीछे खड़े करने की एक हिकमत और भी थी कि लोगों की ज़हनों में यह सवाल भी पैदा हो सकता था कि जो इस दुनिया पर पहले आए, पहले नबूवत लेकर आए, तो इसका मतलब यह है कि उनकी शान कोई बड़ी है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर सबसे पहले नबी के तौर पर इस जमीन पर आए, तो क्या जो सबसे पहले आए तो अफजल वो है जो सबसे आखिर में आ रहा है? शायद वो अफजल नहीं है। इस तरह के ख्यालात ज़हन में आ सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ताकि मैं जो सबसे आखिर में आया है उसको सबसे आगे खड़ा कर दूं, और जो पहले गुजर चुके हैं वो सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे मुक्तदी की हैसियत से खड़े हो जाएं, हुजूर उनके इमाम बन जाएं, इमामुल अंबिया बन जाएं, और हुजूर अलैहिस्सलाम जब आगे खड़े होकर उनकी इमामत कराएं तो फिर सबको पता चल जाए कि अव्वल भी शान मुस्तफा करीम की है और आखिर भी शान मुस्तफा करीम। इमाम आशिका इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने, आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नमाज अक्सा में यही था सिर, सिर कहते हैं राज को, नमाज अक्सा में यही था सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए, कि सबको पता चल जाए कि अव्वल शान भी हुजूर अलैहिस्सलाम की है, आखिर में भी शान हुजूर अलैहिस्सलाम की है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही यासीन, वही ताहा, वही फुरकान, वही कुरान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप अव्वल भी आप ही हैं और आखिर भी आप ही हैं, और सबसे आखिर में आकर भी सारे इमाम अंबिया के आगे मुसल्ले पे खड़े होकर उनकी इमामत भी आप फरमा। तो दोस्तान ज़िवकार, फिर यहां एक पता और भी चला कि अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, तो पता ये चला कि बाद अज़ विसाल भी अंबिया कराम नमाजें पढ़ते रहते हैं। हदीस पाक में है और सही हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कबूरिहिम युसल्लूना, कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और कब्रों में नमाजें भी पढ़ते हैं। और अगर ऐसा इमाम मुयस्सर आ जाए तो सिर्फ कब्रों में नहीं पढ़ते, कब्रों से बाहर आकर मस्जिद अक्सा में उसके पीछे भी पढ़ते। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसी मिराज के हवाले से हदीस पाक है कि मररतु बिकब्र मूसा फइज़ा हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा और मैंने देखा कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि कब्र में खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहे थे। अंबिया कराम बाद अज़ विसाल भी नमाजें पढ़ते हैं। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का जायका चखने के बाद फिर एक तरह की जिंदगी अता कर रखी होती है जिसका हमें शऊर नहीं होता।
اسی لیے جو ہے حدیث پاک ہے مشکات شریف کی کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے تو وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی جناب سے رزق بھی عطا کیا۔ آپ سب نے قرآن پاک میں پڑھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہید زندہ۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی جناب سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ شہید کا یہ مقام بتا دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شہید افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ اللہ رب العزت نے جو درجہ بندی قرآن میں بیان کی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اس کے بعد صدیقین پھر شہداء کا مقام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شہید امتی ہوتا ہے اور امتی اگر زندہ ہے اور اس کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، اللہ کی جناب سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات اس پہ شاید عادل ہیں، تو پھر قرآن پاک اصول اور ضابطوں کی کتاب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر امتی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے تو وہ اپنی راہ خدا میں جان قربان کر دے تو وہ امتی ہو کر بھی مرتا نہیں ہے، اس کو حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پھر انبیاء کرام وہ اس امتی سے افضل ہوتے ہیں، تو جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی حیات ابدی عطا فرمائے۔ اور انبیاء کرام بدرجہ اولا زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ پیغمبر خدا زندہ بحقیقت حیات دنیوی، کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، کہ دنیا میں جس طرح ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم جس طرح کلام کر سکتے ہیں، جس طرح ہم معاملات کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیاوی زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، کہ جہاں جانا چاہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جاتے بھی ہیں۔ جیسا کہ سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں چلے گئے، جمع بھی ہو گئے، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش اولا کی بلندیوں پہ پہنچے تو مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ احسان کیا کہ وہ نمازوں کا تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے لا رہے تھے وہ 50 نمازوں کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت مصطفیٰ کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ 50 سے کم کر کے اللہ رب العزت نے 5 کر دیا۔ نماز جو ہے وہ معراج کا تحفہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی بھی قدر کریں۔ مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو، 5 وقت اپنی حاضری لگوائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب پائے۔ لیکن آج نماز کے حوالے سے بڑی غفلت ہے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے اجتناب کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں تو رب کی رحمتیں بھی ہم سے روٹھ چکی، بارشیں نہیں ہو رہی، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بارشوں کا روٹھ جانا، آپ پڑھ لیں حدیث مبارکہ، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا سبب ہوتا ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ان پہ نظر ثانی کرنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو ویسے بھی یکم شعبان بھی ہو گئی ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کو سمجھنے کی